خیر صاحب، بلاول بھٹو نے آج بہت دن کے بعد خاموشی توڑی ہے، میڈیا کے سامنے آئے، 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، یہ فرینڈلی میچ ہے یا واقعی یہ آپس میں ایک مخاصمت بڑھ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے دنوں کے بعد مجھے یاد کیا۔ بہرحال جی یہ فرینڈلی میچ بالکل نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ T20 ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کے ہر برے کام میں، ہر اچھے کام میں اور ہر مکس کام میں پیپلز پارٹی پوری حصے دار رہی ہے، برابر کے حصے دار۔ ہاں، یہ باہر نکل کے یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ کچھ نہیں کیا اور فلاں نے یہ کچھ کیا ہے، یہ بے معنی بات ہے۔ سارا کچھ عوام کے سامنے ہے، سب کچھ لوگوں نے دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی کیسز لوگوں نے ختم کرا لیے ہیں، تو ایک ایف آئی اے کا کیس ضرور تھا جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف تھا۔ اس فیکٹر کے اوپر آتا ہوں، لیکن یہ جو انتخابات والا فیکٹر ہے، دیکھیں یہ تنقید ضرور پیپلز پارٹی پہ ہوتی ہے کہ سی سی آئی کے اندر ان کے اپنے چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہوئے تھے مراد علی شاہ صاحب، انڈورسمنٹ ہوئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے باہر آ کے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اس سے آگے جائیں گے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں سر، یہ لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ مطلب اس وقت سی سی آئی اجلاس میں تک معاملات ٹھیک چل رہے تھے اتحادی حکومت ماضی کی، یا واپس میں ان کا شرازہ بکھر گیا، یہ اتحاد پارا پارا ہو گیا؟ مجھے نا ہمیشہ آپ سے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ وہ کچھ گلوا لیتے ہیں جو آدمی نہیں کہنے کا فیصلہ کر کے آیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، دیکھیں پتہ چلے کہ کیا ہے جو آپ نے نہیں کہنے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال سے پیپلز پارٹی کو یہ فیل ہے یا ان کو یہ یعنی مظاہر نظر آ رہے ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت ٹلٹڈ ہے ٹورڈز نون لیگ۔ ایسا ہے؟ اب اس سے بڑی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے بڑی بات میں شاید نہیں کر سکتا، لیکن ایسا کیوں ہے اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ایسا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی محسوس کر رہی وہی آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کے اس احساس کی ترجمانی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ان کو میں نے نہیں کہا کہ 100% یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بہرحال 100% ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انہوں نے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے ایک طرف کر دیا ہے، اور اب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹلٹڈ ہے ٹورڈز نون لیگ۔ یہی ان کی بٹرنس کی آج جو بات بنیادی بلاول صاحب نے کی کٹ پتلی کے حوالے سے، کٹ یہ پتلیوں کو اشارہ فیصلہ انہی کی نہیں طرف ہے، یہ اشارہ انہی کی طرف یعنی ہے۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں فیصلہ ہو گیا ہے اور گارنٹی دے دی گئی ہے پی ایم ایل این کو کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کا خیال ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے یہ میں نے نہیں کہا، اس لیے کہ بہت سارے آپشنز ہیں۔ یہ جو فیلنگ بلاول صاحب کی ایک خاصی حد تک فیلنگ تو آپ کی بھی یہی ہے۔ ہاں نہیں، میری ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ 100% نہیں ہے کہ صرف نون لیگ ہی اس سے استفادہ حاصل کرے گی، اور بھی تو پلیئرز ہیں نا، اور بھی تو سٹیک ہولڈر ہیں نا۔ یہ دو جماعتیں جو پی ٹی آئی کو توڑنے کے بعد بنی ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ جی ڈی اور ایم کیو ایم کے جو اتحاد بن رہا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ ساری کوششیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہیں؟ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں، اور بظاہر بھی What ایسا ہی لگ people's رہا ہے۔ party have done so wrong, sir؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انہیں بٹرے کیا ہے، یہ میں بالکل کنوکشن کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جن بھی لوگوں سے آپ بات کریں وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کو سٹیپ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایک تو مولانا کا خیال ہے نا کہ جی ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے، یہ تو پرانی بات ہے نا، یہ تو یہ بات انہوں نے کل پی ڈی ایم کی تشکیل اور پھر ٹوٹنا اور پھر دوبارہ عصر نو تشکیل ہونا، اس کے قصے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے ایک طرف۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ بھی یہ کچھ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگلا جو فیز آ رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ دیکھیں نا، نواز شریف کے واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو 5 کے ٹولے کے خلاف ایک کمپین چلنی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ جارحانہ اسٹریٹجی ہم اپنائیں گے، اس کی بات سنی آپ نے ابھی کوئی لیٹسٹ؟ یہ بھی تو ایسا کچھ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، آج تو ایک ڈیسیژن آیا آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر۔ کریکٹ، اس میں مریم بی بی نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے۔ کریکٹ، وہ الگ ہے، لیکن میں جس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انہوں نے گیم میں سے باہر نکال دیا ہے، اور یہ قریب ہو گئے ہیں ان کے، جس کی وجہ سے کنڈی صاحب سے شروع ہو کے اور پھر لالیکا صاحب، اور لالیکا صاحب سے شروع ہو کے پھر خورشید شاہ، اور خورشید شاہ کے بعد الٹیمیٹلی خود بلاول بھٹو صاحب بول پڑے۔ تو یہ ان کی فیلنگ آف لیفٹ آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بٹرنس اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمپین کا وقت آئے گا یہ بٹرنس اور زیادہ بڑھے گی، اس لیے کہ پنجاب میں جس سپیس کی انہیں توقع تھی وہ انہیں اب 2 وجہ سے نہیں مل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ نے ان کو
وہ سو کالڈ سیٹیں کہا تھا نا انہوں نے کہ 5 سیٹوں کے اوپر آپ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں اور ساؤتھ پنجاب میں ہمیں تھوڑی سپیس اور دیں، وہ کہانی اب ہو گئی ہے ختم. انہوں نے کہا کہ ہم ہر کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑیں گے، اور کل کا بیان اگر آپ کو یاد ہو ان کا سندھ میں بھی ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہمارا امیدوار کھڑا ہوگا. دیٹ مینز ان دونوں کے بیچ میں لڑائی اب جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے. تو جو الیکشن کمپین قریب آئے گی یا الیکشن کمپین کا آغاز ہوگا، آپ دیکھیں گے بٹرنس اور زیادہ نئی ہائٹس کو چھوئے گی. وقار صاحب، یہ جو بٹرنس ہے یہ صرف الیکشنز کے لیے ہے، کوئی الیکٹورل نیریٹو بنانے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے واقعی حقیقت ہے؟ میرے خیال سے دونوں کا اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. اس لیے کہ یہ یاد رکھیں آپ کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے پی ڈی ایم کا، لہٰذا ہم الیکشن تو اپنا اپنا لڑیں گے. اور ٹریڈیشنلی یہی 2 بڑی پارٹیاں ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں الیکشن میں. تو اس لیے ان کا کمبائنڈ الیکشن لڑنے کا تو میرے خیال سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ خود انہوں نے سوچا تھا. اس لیے چونکہ الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑنا ہے الیکشن کمپین کے بلبوتے پر، تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی اب سے. اچھا بخاری صاحب، اگر اس آرگومنٹ کو بائی کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو پاورز دیٹ بی ہیں وہ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈالے ہوئے ہیں، تو پھر میاں صاحب کے واپس آنے میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ کیوں نہیں آ جاتے؟ کیا آ رہے ہیں؟ ابھی تک ان کے راستے میں صرف 16 ستمبر حائل ہے. 16 ستمبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑی سوئفٹ اس کے اوپر جو ہے. تو 15 اکتوبر کی تاریخ یقینی ہے آپ کے؟ وہ تو میرے خیال سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے پہلے آ جائیں. اگر ان کو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں آپ اور کورٹ میں اپیئر کرنے کے بعد کیس کے فیصلے کا یقین دہانی کرا دیتے ہیں تو وہ آ جائیں گے. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اگلے برس فروری میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ فروری میں الیکشن ہونے کی اب 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ تمام صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ تمام پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں نا کہ 90 دن میں کریں. مجھے تو حیرت ہوئی نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں کریں. نہیں، نون لیگ تو کہہ رہی ہے اگلے سال فروری میں. کریکٹ. مطلب ہے وہ جو مارچ کا مئی کا جو آپ کو یاد ہوگا جو قمر دلشاد نے جو اشارے کیے تھے، جی وہ ایسا کچھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے 1 مہینے ایڈوانس کرنا جو ہے حلقہ بندیوں کا معاملہ، اس سے یہ طے ہو گیا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور فروری سے پہلے ہو رہے ہیں. نہیں، لیکن ابھی تو معیشت ہے، پھر انقلاب ہے، پھر انتخاب ہے. میرے خیال سے اس کو آپ کو اکنامک سینٹرک ہے. میرے خیال سے اس کو آپ کو الٹ کرنا پڑے گا. اکانومی سنبھلنے کے اشاریے ملنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو. ڈالر دیکھ لیجئے کتنی سوئفٹلی واپس جا رہا ہے. چینی کی جو سمگلنگ کا سکینڈل 200 پہ ابھی بھی نہیں آیا. آ جائے 200 پہ تو اتنی جلدی نہیں آئے گا نا. 343 سے 276 پہ آ جائے سر. میرے خیال سے یہ اسی رفتار سے کم ہوتا رہے گا اور آپ کو بہت ساری حیرانیاں ملنے. لیکن وہ 25 ارب ڈالر جو 3 سے 5 سال میں آنا ہے، وہ تو 3 سے 5 سال میں آئے گا. سال ہم نے وہ اگلے سال فروری تک تو نہیں آئے گا. نہیں، میرے خیال سے سالوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. صرف یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے اوور نائٹ تو نہیں آئے گا نا سر. ظاہر ہے اوور نائٹ تو سرمایہ کاری ہو بھی نہیں سکتی. لیکن یہ اشارے ایسے ہیں کہ یہ اکانومی کی صورتحال اگر سنبھالنا چاہیں ہم تو سنبھال لیں گے. اور ایک بات میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنہوں نے اکانومی اور ڈالرائزیشن ڈی ڈالرائزیشن کرنی شروع کی ہے، یہ الیکٹڈ حکومت کے دور میں بھی اسی طرح جاری رہے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.